الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ فإنہ شمس فضل ہم کواکبها یظہرن انوارہا للناس فی الظلم۔ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم برادران اسلام، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پاک برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ذوالجلال جل والا ہم سب کو قرآن فہمی، قرآن دانی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محتشم، ماہ رجب المرجب اپنے اندر کئی ایسی تاریخی اور انقلابی حیثیتیں لیے ہوئے ہے کہ جن میں سے ہر ایک جہت اور سمت کو بیان کرنا آج ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور ہمارے لیے اس کو سمجھنا نظریاتی لحاظ سے اور ہماری عقیدتوں کے لحاظ سے بھی از حد اہم ہے۔ ماہ رجب المرجب میں کئی ایک اولیاء کاملین کی وفات اور وصال بھی ہے۔ کئی ایسے شاہان علم جن کی ولادت ہے، اور سب سے اہم بات کہ اس ماہ مبارک کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے اپنی بے شمار نشانیوں سے آگاہ فرمایا۔ انشاءاللہ عز و جل 27 رجب المرجب کو محفل کے اندر اس پر سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ آج جس موضوع پر لب کشائی مقصود ہے وہ ہے اخی رسول، داماد مصطفیٰ، فاتح خیبر، محبوب خدا، محبوب خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ و اسد اللہ الغالب۔
13 رجب المرجب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہے، اور آپ کی ہستی، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت ایک ایسی ہمہ جہت عبقری شخصیت کی حامل ہے کہ جسے جس پہلو سے، جس جہت سے اور جس سمت سے دیکھا جائے کامل و اکمل و مکمل نظر آتی ہے۔ علمی لحاظ سے آپ اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں، زہد و تقوی، عبادت و پرہیزگاری اور ورع کے لحاظ سے آپ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ قرآن نے جن کی تعریف میں سجدہ کے لفظ استعمال کیے ہوں، اسے کسی ہم جیسے بندے کی شان و شوکت بیان کرنے اور سند کی حاجت نہیں رہتی۔ جسے اللہ ذوالجلال مسکینوں کا خیر خواہ اور یتیموں کا ماوا قرار دے چکا ہو، اسے ہماری تعریف کی اور ہماری ستائش کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ان ہستیوں کا، ان شخصیات کا تعارف اس لیے کرواتے ہیں کہ ان ہستیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس لیے بھی کرواتے ہیں کہ ان کے نام لیواؤں میں، ان کے محبین و عقیدت مندوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے، ہم بھی اس فہرست کا حصہ بن جائیں جس فہرست کے اندر اولیاء کاملین، اغواس و اقطاب اور ابدال جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دو نسبت نہیں ہے بلکہ کئی نسبتیں ہیں۔ آپ ہاشمی قریشی ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں آپ کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تر ہے۔ داماد مصطفیٰ ہیں، فاتح خیبر ہیں، مولا المسلمین ہیں، اشجع الاشجعین ہیں، بہادروں کے بہادر ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، اللہ کے شیر ہیں، محبوب خدا اور محبوب خدا بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ قریب تر، وہ عزیز تر ساتھی صحابی ہیں جن کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے اخی کہا۔ اخی کا مطلب بھائی۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنا بھائی کہا اور جو بلا شبہ ولیوں کے امام ہیں، مولا المسلمین، مولا المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، وہ پہلے خلیفہ ہیں بنو ہاشم سے، جو سب سے زیادہ علم والے اور سب سے قدیم اسلام والے ہیں۔ وہ پہلے خلیفہ ہاشمی جو قدیم الاسلام ہیں اور ہاشمی ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے جن کو گھٹی دی، جنہیں گود لیا، اور یوں سمجھیے کہ ولادت سے لے کر اپنے وصال تک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنہیں اپنے ساتھ ساتھ رکھا، جن کی پرورش بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا گھر ہوئی، اور پھر سعادتوں، فضیلتوں، منقبتوں کا وہ کون سا پہلو ہے جو تشنہ تکمیل رہ جاتا
جبکہ مربی و محسن خود رسول اللہ ہوں۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم فرمانے والے، تربیت کرنے والے ہوں تو پھر کوئی گوشہ پیاسا نہیں رہتا، ہر گوشہ، ہر پہلو، ہر جہت اور ہر سمت، ہر لحاظ سے لبریز اور بھرپور نظر آتی ہے۔ یہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ قدیم الاسلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ان کے اسلام کے حوالے سے کئی ایک روایات لکھی ہیں، 8-10، تو 8 یا 10 سال کی عمر میں آپ اسلام لائے۔ آپ کے بارے میں یہ بالکل واضح ائمہ نے لکھا ہے۔ حضرت ابو یعلا نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن نبوت کا اعلان فرمایا اور منگل کے دن حضرت علی مسلمان ہو گئے جی۔ تو گویا پہل اسلام قبول کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان پیر کے دن فرمایا تھا، اور اگلے روز منگل کے روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے، باوجود اس کے کہ آپ نے کبھی زمانہ جہالت کے اندر بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ بت پرستی آپ سے ثابت ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھی ہے، کان عمرہ حین اسلم 10 سنین، 10 سال کی عمر میں آپ اسلام لائے۔ وکیلا، بعض نے کہا ہے 9 سال کی عمر میں اسلام لائے، وکیلا سمان، بعض نے کہا 8 سال کی عمر میں، اور بعض نے کہا اس کے علاوہ بھی، یعنی یہ چند ایک اقوال لکھے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ جو نظر آ رہا ہے وہ 10 سال ہے، اس لیے میں نے 8-10 سال بولا۔ 7، 8، 10 یا 9 کا بھی ایک قول ہے۔ تو گویا 10 سال کی عمر میں اسلام لانے تک اس زمانے میں بھی آپ سے بت پرستی ثابت نہیں، کہ جس زمانے میں بچے عمومی طور پر اپنے والدین کے ساتھ چلے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ عبادت گاہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جیسے ہمارے بچے مساجد کی طرف آ جاتے ہیں، پیچھے شرارتیں کرتے رہتے ہیں، پیچھے کھیلتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، اور جب جی چاہا، جب جی میں آیا، دل میں آیا تو صف میں کھڑے ہو کر سجدہ بھی کر لیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے کبھی بچپن میں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ کبھی بچپن کے اندر نہ سمجھی اور نہ دانی کی عمر میں بت خانے میں گئے ہوں، مندر میں گئے ہوں اور وہاں جا کر کسی بت کے سامنے سجدہ کیا ہو۔ حالانکہ اس زمانے میں یہ تو رواج تھا، اس کو تو عبادت سمجھا جاتا تھا، نبوت کا اعلان ہوا نہیں تھا۔ تو گویا اللہ ذوالجلال نے علی کی پیشانی کو بت پرستی کی لعنت سے بچپن ہی سے دور رکھا تھا۔ اس واسطے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے کہا کہ آپ محبوب خدا بھی ہیں اور ڈائریکٹ محبوب خدا بھی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کیا فرمایا تھا کہ کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ کا محبوب ہے اور اللہ اس کو محبوب ہے۔ تو گویا محبوب خدا بھی ہے اور محب خدا بھی، اللہ کو وہ محبوب ہے، اللہ کا وہ محبوب ہے جی، اور اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے، وہ اللہ کو محبوب رکھتا ہے۔ تو محبوب خدا بھی ہے، محب خدا بھی ہے۔ یہ زبان مصطفیٰ سے یہ لفظ ادا ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جو حیثیت، جو اپنے ہاں رتبہ و مقام دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنا بھائی قرار دیا جی۔ پنجابی ویر، لالا جی، اور بھی شاید کہیں کوئی لفظ بولے جاتے ہوں، تو جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویر کہیں، لالا کہیں جی، بعض زبانوں میں بڑے بھائی کو لالا کہتے ہیں۔ تو خیر لفظ لالا بعض زبانوں کے اندر مطلق بھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو جنہیں مصطفیٰ، لالا، ویر، بھائی کہیں، اخی کہیں، اس کے رتبے اور مقام کو ہم کس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت ایک جگہ
بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، پورا ایک رسالہ ہے نزہۃ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ۔ اس رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کرم اللہ وجہہ الکریم کی وجہ تسمیہ لکھی ہے کہ آپ کو کرم اللہ وجہہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے۔ اچھا، کسی اور صحابی کے ساتھ وجہہ الکریم، کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، صرف علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم لکھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوا ہو، اور ممکن ہے آپ میں سے کوئی صاحب مطالعہ ہو اور اس کے مطالعہ سے یہ بات گزری ہو کہ کرم اللہ وجہہ الکریم کا مطلب کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اس کی وجہ تسمیہ لکھی کہ آپ نے چونکہ کبھی بھی بچپن سے لے کر، یا یوں کہہ لیجئے کہ طفلگی سے لے کر، جس زمانے میں بچہ بمشکل چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، آپ طفلگی سے لے کر سمجھداری یعنی 10 سال کی عمر تک جب آپ نے اسلام کو قبول کیا، اس زمانے تک آپ نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ ریزی نہیں کی۔ تو اس کا ترجمہ اگر کریں تو اب ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ نے جن کے چہرے کو، جن کی پیشانی کو عزت بخشی ہے، کرم اللہ وجہہ الکریم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کی پیشانی کو، ان کے چہرے کو عزت بخشی ہے کہ یہ کبھی بت کے سامنے جھکے نہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ تو وجہن کا ترجمہ ہے چہرہ، اللہ نے جن کے چہرے کو عزت بخشی۔ اور اسد اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شیر۔ حیدر کرار کا مطلب کیا ہے؟ حیدر کرار کا مطلب ہے، حیدر کا معنی بھی شیر ہی ہے، کرار یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ عربی میں مبالغہ کے لیے لفظ کرار استعمال ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے ہٹ ہٹ کر دشمن پر وار کرنے والا۔ جی، کرار کا مطلب کیا ہے؟ ہٹ ہٹ کر، یعنی علی سے کسی جنگ میں بھاگنا ثابت نہیں ہے۔ سمجھ آ؟ علی سے کسی جنگ میں بھاگنا ثابت، علی کسی جنگ میں بھاگا نہیں، علی کسی جنگ میں پیچھے رہا نہیں، بلکہ غزوہ تبوک میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب بنا کر تشریف لے جانے لگے تو آپ رک گئے، لیکن پھر حکم مصطفیٰ پر رک تو گئے، لیکن جس کی طبیعت میں شجاعت و بہادری کا عنصر ہو، جو ڈرپوک نہ ہو، بزدل نہ ہو، ہاں جی، شجاعت و بہادری کے اوصاف عالیہ سے متصف ہو، اسے یہ بہرحال دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ مجھے کیوں چھوڑ کے گئے، مجھے ساتھ لے کے جاتے، میں کافروں کے کشتوں کے پشتے لگا دیتا، جس طرح میں نے پہلی جنگوں کے اندر ایسا کیا ہے۔ اس دفعہ جو مجھے پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں تو میری طبیعت پر یہ بوجھل ہے، گھوڑا پکڑا، پھر سر پر دوڑائی سواری اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جا ملے۔ پوچھا علی پھر آ گئے ہو؟ میں تو تمہیں ٹھہرا کے آیا تھا، تمہیں حکم فرما کے آیا تھا، پھر پیچھے کیوں آ گئے؟ یا رسول اللہ، مجھے بچوں اور عورتوں میں اور بوڑھوں میں چھوڑ آئے ہو، مجھ پر یہ بہت گراں گزر رہا ہے، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ پھر میرے آقا نے ایک تسلی بخش لہجے میں انہیں کہا کہ تم ایسے نہیں پیچھے، آج میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اس طرح ہو پیچھے مدینہ منورہ میں، اس طرح ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے اپنا نائب بنا۔ اس تسلی کو پا کر حضرت علی واپس چلے گئے۔ تو جس کی طبیعت کے اندر بہادری اور شجاعت ہے، علم، حلم، تقوی، زہد، ورع، پرہیزگاری، جی، اور پھر فتویٰ، اور جو ایک فیصلہ کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، یہ اللہ ذوالجلال نے علی کو ایک ایسی حد تک نوازا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ بھی اس پر معترف تھے۔ علی صحابہ کے اندر امام ابن عبد البر نے اس بات کو لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسبت فرمائی نا، نسبت ہو گئی، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے تب فاطمہ سے کہا، میں بیٹی تیرا نکاح اس شخصیت سے، اس ذات سے کرنے لگا ہوں جو میرے سارے صحابہ میں سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا، سبحان اللہ، سب سے بڑا عالم۔ تو
اب دیکھیں جی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ لم یعبد الاوثان قط لصغرہ اصابت علی یوم احد 16 ضربۃ، یہ اتنی عبارت کہ آپ نے بچپن میں کبھی بتوں کو نہیں پوجا تھا، یہ بڑے بڑے ائمہ نے ذکر کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا تھا، اب یہ کون سا مقام ہے دیکھتے ہیں جی۔ حضرت امام ترمذی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا، یعنی بھائی چارے کا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، اسے مواخات کہتے ہیں۔ اس کی نسبت یا اس کا سلسلہ اس طرح ہوا کہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لوگ آ گئے تھے، ان میں سے بعض مکی اصحاب، مہاجر اصحاب، جو اپنے پاس وسائل کی کمی کی وجہ سے، نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ مسکن تھا، نہ کوئی کاروبار تھا، ظاہر ہے وہ تو مکہ میں چھوڑ کر آ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکی کو یعنی مہاجر کو، ایک انصاری یعنی مدنی مدینہ میں رہنے والے صحابی کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، تاکہ ان کو یہ کمی محسوس نہ ہو، ان کو پیچھے یہ جو ہے وہ پچھلوں کی یاد نہ آئے، یا پیچھے یہ نہ دیکھیں کہ میرا تو کاروبار تھا، میرے بھائی بہن بھی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مواخات کرائی، رشتوں میں باندھا، اخوت کا ایک اس رشتہ جو یہ رشتہ ہے قائم کیا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس رشتے کو اپنے حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز تر سمجھا۔ یہ حیرت ہے، کیوں کہ ایک رشتہ تو ہے، نسبی رشتہ ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے، اس کی تقدیس اور اس کے احترام کا یہ عالم ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، گویا نسبی رشتے سے بھی اونچا ہو گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ اب ہوا یہ کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا نا، تو فجاء علی تدمع عیناہ، حضرت علی آئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخیت بین اصحابک ولم تواخی بینی وبین احد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے سارے اصحاب کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرما دیا ہے، مواخات کرا دی ہے، اور میرے درمیان اور کسی کے درمیان، یہ نہیں کہا آپ کے درمیان، میرے اور کسی کے درمیان آپ نے مواخات نہیں فرمائی، یعنی مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو آپ مجھے بھی کسی کا بھائی بنا دیتے، میرا بھی کسی کے ساتھ تعلق جوڑ دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی یہ تو میں نے دنیا میں رشتے بنائے نا، تو میرا دنیا میں بھی ویر ہے، آخرت میں بھی یار ہے، آخرت میں بھی میرا ویر ہے، میرا یہاں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ تو جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی بھائی قرار دیں، آخرت میں بھی بھائی قرار دیں، یقیناً اس کی فضیلت، اس کی منقبت مسلمہ ہے کہ حضور کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، میرے سامنے اس وقت مشکات شریف کے یہ لفظ بھی موجود ہیں، اور یہاں پر امام مسلم کے یہ لفظ بھی موجود ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ترمذی شریف کی بھی یہ روایت ہے، اور میری ڈائری میں جو میں نے مسلم کی روایت لکھی ہے وہ بھی میرے سامنے ہے، دونوں روایتیں لفظ تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں۔ امام ترمذی نے جو لفظ لکھے ہیں یعنی روایت کی ہے، وہ اس کی راویہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، اور جو میرے پاس اس وقت یہاں روایت ہے اس کے راوی خود حضرت علی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام محبت علی کو صرف علی کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، دیگر صحابہ کے سامنے بھی بیان کرتے تھے، کہ علی کو بھی کہا علی تیری شان یہ ہے، اور گھر میں بھی یہ کہا علی سے پیار رکھا کرو، علی کی شان یہ ہے۔ یعنی یہ روایت کا یہ انداز بتا رہا ہے۔ اس کی راویہ کون ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مومن۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے
اور امام احمد یعنی امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے، اور مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں لفظ ہے والذی فلق الحبۃ برأ النسمۃ انہ لا عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامی الی انہ لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ لفظ تقریباً ملتے جلتے ہیں، تھوڑا سا ہی فرق ہے، لیکن اس میں حضرت علی قسم اٹھا کر بیان کر رہے ہیں، اس میں مطلق لفظ ہے۔ علی نے کیا کہا؟ والذی فلق الحبۃ، اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس نے دانے کو پھاڑا، جان کو پیدا کیا۔ دانے کو پھاڑا مراد دانے کو پھاڑنے سے یعنی ہر درخت، ہر شجر، خواہ وہ چھوٹا سا پودا ہو یا تناور درخت ہو، حبہ کا مطلب یہ آخر وہ کسی گٹھلی کسی دانے سے ہی نکلا ہے نا جی، تو مطلق اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور درخت تناور درخت بنا دیا، اور آگے کیا وبرا نسباتا، اور جس نے جان کو پیدا کیا۔ مطلق جان ہے، انسان بھی ہے حیوان بھی ہے، یعنی جن و انس کا رب اور اشجار و احجار کا رب، اس رب کی قسم ہے کہ مجھ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکی بات کی تھی اور قسم دے کر یہ کہا تھا، کیا نبی امی نے مجھ سے یہ کہا تھا اے علی یہ بات یاد رکھ لے، مجھ سے یہ کیا جی الیہ، مجھ سے یہ عہد کیا کیا لا یحبنی الا مومن، مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اس کا ترجمہ اگر ہم نفی اس بات سے ہٹ کر، استثناء سے ہٹ کر سیدھا سیدھا مرادی ترجمہ محاورہ با محاورہ جسے کہتے ہیں ترجمہ کریں تو یہ معنی بنتا ہے مجھ سے صرف مومن ہی پیار کرے گا، منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ گویا علی سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت، علی سے پیار کرنا ایمان کی علامت۔ سمجھ آ رہی؟ علی سے بغض رکھنا منافقت۔ اچھا دیکھیں آپ قرآن پڑھیں، پکے کافروں کا رب نے ذکر کیا، 2 آیتوں میں ان کا قصہ تمام کر دیا۔ پڑھ لیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انما تنذر من جی۔ اچھا پھر آگے سورہ یاسین میں چلا گیا میں، تو خاتم اللہ علی قلوبہم، وہاں انما تنذر، خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، 2 آیتیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کافروں کا ذکر آیا تو رب نے 2 آیتوں میں ان کا قصہ تمام کر دیا۔ منافقوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے چونکہ یہ اپنے بن کر رہتے ہیں، تو رب نے بھی ان کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے ایک رکوع پورا نازل کیا، اتنے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں اچھا دوسری جگہ دیکھیں، رب جل وعلا نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ 4-5 آیتوں میں قصہ تمام کر دیا۔ بھائی کافر کا اے کافرو، جس کی تم پوجا کرتے ہو میں نہیں کرتا، تم جس کی کرتے ہو میں نہیں کرتا، اور جس کی میں کرتا ہوں تم نہیں کرو گے۔ سادہ سی بات ہے نا، تکرار کے ساتھ یہ 4 آیتیں تکرار ہے، یعنی گویا بات ایک ہی ہے کہ جس کو میں پوجتا ہوں تم اس کو نہیں پوجو گے، اور جسے تم پوجتے ہو میں اسے نہیں پوجوں گا۔ اچھا پھر تکرار یہی ہے، آپ پڑھ لیں اسلوب انداز پڑھ لیں، لیکن اس تکرار کے پیچھے یقیناً کوئی راز تو ہے نا، اس میں تاکید ہے، تاکید در تاکید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دبنگ اعلان کر رہے ہیں کہ میں کافروں کو خدا کو نہیں پوجتا، اور کافر جو ہے وہ ہمارے خدا کی پرستش نہیں کرتے۔ تو قرآن نے کیا کہا، اے کافرو تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے ہمارے لیے ہمارا دین ہے، بات ختم۔ لیکن منافقوں کے لیے اللہ ذوالجلال پوری صورت اتاری، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، اسے پڑھے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنۃ فصدوا عن سبیل۔ پورے 2 رکوع ہیں سورت کے، کیوں؟ کہ حضور کی بارگاہ میں آ کے کیا کہتے ہیں، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشهد انک لرسول، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ منافق بھی کہتے ہیں، لیکن اے حبیب یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر صرف اور صرف اپنا بچاؤ اختیار کر رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، منافق ہیں۔ تو اب دیکھیں یہی بات جو حضرت علی کہہ رہے ہیں نا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیا
امام حاکم نے اس کی تخریج فرما کر اس کو صحیح قرار دیا، یعنی حدیث کی پوری سند صحیح ہے، اس پر کسی شے کا کلام کسی محدث نے کلام نہیں کیا۔ صححہ، اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے، یعنی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے امام حاکم نے۔ اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری جلیل القدر صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے مراد اکیلے وہ نہیں ہیں، ہم گروہ صحابہ، کننا نعرف، ہم گروہ اصحاب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہیں یہ منافقوں کو علی کے بغض سے پہچانتے تھے، منافقوں کو علی کے بغض سے پہچانتے تھے۔ ہم منافقوں کو سمجھ لیتے تھے، کیسے کہ اگر وہ علی سے بغض رکھتے ہیں وہ منافق ہے۔ کون ہے؟ اس لیے ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، ذہنی طور پر اور روحانی طور پر ہمارا جو جھکاؤ ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ہم آل و اصحاب کے بغیر نہیں رہ سکتے، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہمارے استاذ گرامی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے تو جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے، بس ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے۔ جس کی نسبت حضور سے ہو گئی وہ ہمارا محبوب ہو گیا، بس جس شے کی نسبت، اب صرف شخصیات کی نسبت نہیں، اب یہ دیکھیں نا مطلق میں نے جملہ بولا، جس کی نسبت حضور سے ہو گئی۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ ایک عورت آئی، صحیح بخاری میں یہ روایت، ایک عورت آئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا آپ کو سونپ دیا۔ اچھا یہ فقہ کا مسئلہ ہے، میں اسے بیان نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے ہاں اس سطح کے ذہن نہیں ہے۔ اب وہ علیحدگی میں مجھ سے پوچھ لے اس میں کیا حکمت ہے، کیا فقہ کا مسئلہ ہے، وہ علیحدگی میں پوچھ سکتے۔ تو اب دیکھیں کہ کیا ہوا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، خاموش رہے۔ تو اتنے میں ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ انگلش کا لفظ بھی میرے ذہن پر آ رہا ہے کہ وہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کی شایان شان نہیں۔ اے اللہ کے حبیب، اگر آپ ادھر متوجہ نہیں ہیں، اگر آپ پسند نہ فرمائیں، اگر آپ کی خواہش نہیں ہے تو اے اللہ کے حبیب اس کا رشتہ مجھ سے کروا دیں۔ توجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا تیرے پاس ہے کیا؟ چلے اتنی سی بات ہے یہ جو کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو ثابت بنانی کی بیٹی ہے نا، انہوں نے نا اس طرح ہاتھ مارا، یا حضرت انس کی بیٹی تھی، انہوں نے اس طرح ہاتھ مارا کیونکہ راوی ایک ثابت بنانی ہے اور ثابت بنانی شاگرد ہیں حضرت انس کے، تو یا حضرت انس کی بیٹی ہے یا حضرت ثابت بنانی کی، مجھے تھوڑا بھول رہا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح ہاتھ رکھا جیسے عورتیں تعجب سے حیرت سے ہاتھ نہیں رکھتے اس طرح۔ اب یہ ہاتھ رکھنا ایک تعجب کس پر ہے کہ ڈائریکٹ آ کر حضور سے یہ کہا، یہ تعجب اس پر ہے کہ ڈائریکٹ اپنے آپ کو سونپ رہی ہیں۔ تو اب میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں یہاں کوئی ایسا لفظ بولوں کہ میرا ایمان چلا جائے۔ صحابی کی بات ہے نا، وہ صحابیاں ہیں، تو میرا تو ایمان اجازت نہیں دیتا میں کوئی ایسا لفظ بھی بولوں، اگرچہ دماغ میں موجود ہیں، ڈکشنری میں موجود ہیں، مگر میرا ضمیر ہے، میرا ایمان ہے، وہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے بھائی ذرا تول کے لفظ بولنا، یہ ایمان والی جگہ ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہاں، یہاں سے ایمان پھسل جائے گا اگر تو نے تھوڑا سا بھی ہلکی پھلکی ہینکی پھینکی کی نا، اونچ نیچ کی نا، تو ایمان جائے گا۔ بڑے محتاط طریقے سے بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت ثابت بنانی نے یا حضرت انس نے جواب کیا دیا، اپنی بیٹی کو کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ اے بیٹی، اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نظر رحمت فرما دیتے اور انہیں شرف زوجیت سے متصف کر دیتے تو ام المومنین کا وہ عورت لقب پاتی، لہٰذا دھیان سے بات کرو۔ کیا مطلب؟ دیکھا، نسبت دیکھیں کہ نسبت ایک لمحے بدل سکتی تھی اور ایک لمحے کے بعد ان کا شرف کہاں سے کہاں ہو جانا تھا۔ مطلب کیا سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جس شے کی نسبت امام الانبیاء سے ہو جائے
وہ عرفہ و اعلیٰ ہو جاتی ہے. عرفہ ہو. اب جو دیکھیں نا چادر ہے نا جی، لوگ چادریں لیتے ہیں، بڑی بڑی قیمتی چادریں بھی لیتے ہوں گے. تو چادر میرے آقا نے کعب بن زہیر کو پیش فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد عرصہ گزر گیا، وقت گزر گیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کعب بن زہیر سے وہ چادر طلب کی کہ آپ مجھے اتنے درہموں میں یہ چادر دے دیں. کہا نہیں، یہ مصطفیٰ کا تحفہ ہے، یہ نبی کا تحفہ ہے، اس چادر کو نسبت ہے نبی سے، تو میں نے تو اس لیے رکھی. ہن تانوں تھوڑی جی سمجھ آ رہی ہونی میں کی گل کرن لگا. اے بعض بزرگاں والوں سانوں کوئی سوغات تحفہ ملدی اسی سنبھال کے لیمینیشن کرا کے رکھ لینے ہاں، اون دے پیچھے راز ہے. سمجھ آئی؟ اون دے پیچھے راز ہے. ہن جنوں نہیں سمجھ آندی اسی اونوں کوٹ تے نہیں نہ سکدے. یہ اپنے اپنے نصیب دی گل ہے نا. اون دے نصیب 'چ اون دے ذہن 'چ اے شرف نہیں سمجھ آیا، تو جسے یہ سمجھ آ جائے وہ پھر قدردان بن جاتا ہے نا جی. تو کہا نہیں میں نہیں کرتا. حضرت کعب بن زہیر شہید فوت ہو گئے. تو ان کے وصال شریف کے بعد ان کے بچوں سے وہی چادر جس کی قیمت 200 درہم بھی نہیں ہوگی قیمت بازار میں جی، تو انہوں نے لگائی تھی 400. بعد از وصال کعب بن زہیر بچوں سے امیر معاویہ نے وہی چادر 12,000 درہم میں خریدی تھی. تو کسی نے کہا ہوئے ہوئے جاؤ ایک گھاٹے دا سودا کر لیا جائے. سمجھ آئی؟ حضرت ہویسہ میں تھوڑا پھسل گیا جان بوجھ کر، کیونکہ آگے پھر اس پر بات کر لیں گے. ہویسہ 2 صحابی تھے. ان کے والد فوت ہو گئے نا، بڑے جلیل القدر صحابی. اوہو ان کی ایک اور بات یاد آ گئی لیکن پھر صحیح گئی. تو دونوں کا والد کی وفات کے بعد ترکہ تقسیم ہوا نا، بٹوارا ہوا، میراث تقسیم ہوئی، تو دونوں بھائیوں نے آپس میں ہر چیز بانٹ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی تھا ان پر، ان کے پاس. انہوں نے کہا ادا نہ کر لی. انہیں کہا نہیں میں ادا نہیں ہونے دینا. جنوں سمجھ آ جائے میں ادا بال کو منہ مبارک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو کاٹ کر آدھا کر لیتے ہیں تو برکت تمہارے پاس بھی رہے گی میرے پاس بھی رہے گی. تو ایک نے کہا نہیں ایسا نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں تو سارا مال لے لے مجھے بال دے. سمجھ آئی؟ تو سارا مال لے لے. اب ایک نے مال لے لیا، دوسرے نے صرف بال لے لیا. تو اب سمجھنے والے سمجھ گئے. اس شاک کہنے لگا واہ 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 تیرے نصیب دی کی گل ہے، تو حضور دے منہ مبارک نو ترجیح دیتی ہے مال پیچھے. ہاں جی سمجھ آ گئی نا بات. تو ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم ان کی نسل سے ہیں. سمجھ آ گئی نا. وہ کسی جیسے راحت اندوری نے کہا تھا نا، راحت اندوری نے کہا تھا غالباً کہ ہمارا شجرہ ہمارا ملتا ہے شجرہ ان سے جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. ایسے انہوں لوگوں جو سمجھ آ گئی نا، جو تاج نہیں ویکھ دے. سمجھ آ گئی نا، شجرہ ویکھ دے. تو ہم نے تو شجرہ دیکھا ہے، علی کا شجرہ دیکھا ہے نا جی. سمجھ آ گئی بات. تو علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم گروہ صحابہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گروہ صحابہ میں کوئی بھی منافق نہیں تھا. گروہ صحابہ میں کوئی بھی منافق نہیں تھا، کیونکہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ منافقوں کو تو ہم جانتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ وہ علی سے بغض رکھتے تھے اور صحابہ تو علی سے پیار کرتے تھے. صحابہ تو علی سے جس دن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے موقع پر، طویل حدیث ہے، تو جس دن یہ کہا نا اگلے صبح علی سے ملاقات ہوئی ابو ایوب انصاری کی. جی 2-3 جملے صرف کہوں گا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی تو انہوں نے جناب والا ہاتھ پھاڑ کے نا سر تے رکھ لیا. انہوں نے کہا جی کی کرن رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنہوں نے نبی پاک نے مولا بنایا ہے تو میرا دل کردا پھر میں انہوں مولا کہہ دیاں. یہ گل تے ہے نا جی. یہ جی کہڑی شرم والی گل ہے، کہڑی چھپان والی گل ہے، کہڑی حیا والی گل ہے؟ کیوں جی نالے علی دی شان بیان کرنا تے یہ کوئی بندہ کنجوسی تے بخل کرے تے یہ تو منافقت والے لے جائے گی نا گل.
علی دی ہاں ہم اتنا ضرور کہیں گے، اگلے جمعے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ، کہ ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ علی کی وہ شانیں بیان کی جائیں جن شانوں کو احادیث صحیحہ میں بیان کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کیا گیا ہے، صحابہ کی زبان سے بیان کیا گیا ہے، ائمہ مجتہدین اور کبار جلیل القدر محدثین کی زبان سے بیان کیا گیا ہے۔ جھوٹی روایتوں سے علی کی شان نہ بیان کرو، علی کی وہ شانیں ہی کافی ہیں جو مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہوئی، اتنا ضرور کہیں۔ اللہ ذو الجلال سمجھ کی توفیق۔